بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم اور دہم۔ آج ہمارا جو ہے یونٹ ہے اردو ادب کا، اور نظم کا عنوان ہے دنیا اسلام، ٹھیک ہے، اور اس کے اشعار کی تشریحات کا کام آج ہم کریں گے، اور ری انفورسمنٹ ہے آپ کو اس نظم کا یادہ کروا رہی ہوں میں آپ کو، یعنی کہ ریویژن۔ تو وہ تمام بچے جو کسی وجہ سے جن کے پاس یہ کام موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے نوٹ بک پر یہ کام جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ شاعر کا تعارف، اشعار کی تشریحات، یہ سب کچھ پچھلے لیکچر میں آپ کو دے چکی ہوں، 3 اشعار کی تشریحات میں دے چکی ہوں۔ آج ہم نے شعر نمبر 4 کی تشریح کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ میرے پاس کاپیز آ رہی ہیں، تو بعض بچوں کے پاس اس نظم کا تشریحات ہیں لیکن شاعر کا تعارف موجود نہیں ہے، بلینک پیجز ہیں، صفحے خالی پڑے ہیں، اور آپ نے ایسی ہی کاپی مجھے بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نام یہاں پہ نہیں لے رہی ہوں، جن کو میں نے کہا ہے وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کن بچوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور فزیکل کلاس میں بھی کچھ بچوں کے کام جو ہے وہ انکمپلیٹ تھے، خاص کر جماعت نہم کے طلباء و طالبات، میں آپ سے کہہ رہی ہوں 10 میں تو الحمدللہ تقریباً فزیکل کلاس میں ہی سارا جو بچوں نے کام چیک کروا لیا تھا، سوائے ایک آدھ بچے کے، صحیح۔ تو آپ لوگوں نے یہ کام مکمل کرنا ہے، چونکہ ریویژن ہو رہا ہے، اور ایگزام کی اب آپ کو پتہ ہے کہ جون کے تیسرے ہفتے میں آپ کے ایگزام جو ہے منعقد ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی پراپر تیاری شروع کر دی ہوگی آپ نے ایگزام کی۔ ریویژن اسٹارٹ اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ آپ سلیبس چونکہ کمپلیٹ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب ریویژن چل رہا ہے، تو آپ نے ہر لیکچر کو دیکھنا ہے اور اس کا جو کام ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن معلوم ایسا ہو رہا ہے مجھے کہ آپ لوگ صرف جو ہے اٹینڈنس لگا کر سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج جو کاپیاں آئی ان سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ جو فزیکل کلاس میں نے کام چیک کیا تھا وہ کام کے بعد آگے کام آپ کا نہیں بڑھا ہے۔ تمام بچوں کے بارے میں بات نہیں ہوئی، چند بچے ہیں ایسے جنہوں نے اس طرح کیا ہے، اور ان کے نام میں نے وائس نوٹ پر دے دیے تھے، صحیح۔ چلیے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں تشریحات کا۔ آج کی تاریخ کا اندراج کر لیجئے، اوپر اعادہ لکھ لیجئے، ریویژن لکھ لیجئے، اور شروع کرتے ہیں شعر نمبر 4۔ ربط و ضبط ملت بیدا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر کو تحریر کیجئے، حوالے کی ہیڈنگ دیجئے، اور حوالہ اس کا وہی ہوگا جو پہلے شعر کا تھا، بار بار ہم حوالہ نہیں لکھیں گے۔ اور اب اس کو ہم تشریح کرتے ہیں، اس کی تشریح کی ہیڈنگ دے دیجئے۔ مجب والا شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اقوام کے درمیان باہمی روابط اور افہام و تفہیم بڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی مسلمانوں کی ترقی کا راز ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال پوری مسلم قوم کو مشرقی اور ایشیائی ملت کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے اور زیادہ تر ایشیائی ممالک مسلم ہیں۔ ہمارے اجداد اس بات کو سمجھ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا تھا، وہ سب ایک بازو تھے، آپس کے اتحاد نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ لیکن آج کا مسلمان یہ نقطہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، یا شاید جان بوجھ کر یاد رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے ان کے ذاتی مفادات پر ضرب پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح آپ نے لکھی، اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آسان لفظوں میں، کہ مسلم قوم کے درمیان باہمی روابط اور افہام و تفہیم بڑھنی چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمان جو قوم ہے، چاہے وہ کسی ملک کا مسلمان ہو
یا اگر ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہوا ہے، اس نے رابطہ نہیں رکھا ہوا ہے، اس کے دکھ درد سے واقف نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی معاملات ہوں، ہر معاملہ چاہے سیاسی ہوں، سماجی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، ہر طرح کے معاملات میں ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، روابط رکھنے چاہیے، اور افہام و تفہیم یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو سمجھنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ان سب چیزوں کو، مسلمانوں کے ساتھ تعلق کو اپنے استوار کریں، ٹھیک ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ اس میں بھی اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک قوم ہے تو ہمیں اپنے رابطے جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ جو ہیں وہ استوار رکھنے ہیں، صحیح۔ تو اس بات کو، اس نقطے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں ہر لحاظ سے، معاشی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، تو وہ ہمیں ایک بہت ہی مستحکم قوم نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے ہماری کتاب اور ہمارے دین کے جو اصول تھے اس کو اپنا لیا، گو کہ وہ مسلم نہیں ہیں، مگر انہوں نے اسلام اور دین اسلام کے اصولوں کو اپنا ضابطہ بنایا، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق، ان کے کردار اس کے مطابق ہو گئے۔ اور ہم مسلمان، ہم نے کیا کیا؟ دین سے دوری اختیار کر لی۔ اور کیوں کر اختیار کی؟ ہم یہ سمجھے کہ جو غیر مسلم قوم نے ترقی حاصل کی ہے تو وہ چیزوں کو ہم نے اپنا لیا کہ ہم شاید ایسا کرنے سے ہم ترقی یافتہ قوم کہلائیں گے۔ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، ایسا ہی ہے نا؟ ہم فیشن میں، ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو کیا۔ جب ہم نے ان کو فالو کیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے اپنے دین کو پس و پیش ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے اس کی وجہ سے یہی ہوا کہ ہم ترقی سے دور ہٹتے چلے گئے، اور اب یہ حال ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تباہی کے داہنے پر کھڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں، بقول اقبال نے جب شکوہ میں، نظم شکوہ میں جو ہے اس وقت کے مسلمانوں کی حالات زار کے مطابق یہ شعر کہا تھا، تو آج کے بھی مسلمانوں کے لحاظ سے ہی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بھئی یہ برف گرنے کی نوبت آئی کیوں؟ ہاں، ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، مگر ہم پہلے اپنے اعمال پر تو نظر ڈالیں کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ ساری بات اس میں، شعر میں، اس کا لب لباب یہی ہے کہ مسلم قوم کی ترقی کا راز یہ ہے کہ مسلمان قوم آپس میں جڑ جائے، ٹھیک ہے، اور سنت نبوی کو اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب دین اسلام پورا پھیلا دیا تھا تو سب کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، ٹھیک ہے، اور کیا کہا تھا کہ آپس میں تمام جو مسلمان ہیں وہ کس کی مانند ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی شدت کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے، اور آج یہ حال ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی دکھ میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، اس سے کوئی رابطہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہی ہمارا عمل ہے نا، ایسا ہی ہم کرتے ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے نہیں چھوڑ دیا، تو بہت بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے مسلمانوں پر۔ تو یہ چیزوں کو اگر مسلمان جو ہے ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس راز کو پانا ہے کہ وہ متحد ہو جائے، اور خاص کر مسلم امہ کو متحد ہونا پڑے گا، مسلم ممالک کو متحد ہونا پڑے گا، اور اس دکھ کو محسوس کرنا پڑے گا، اس نہتے مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے ان کی مدد کرنی ہوگی ہر لحاظ سے، صحیح۔ تو یہ شعر نمبر 4 کی تشریح میں نے کروا دی، آپ کو وضاحت بھی دے دی،
اپنے خیالات سے بھی آپ کو بتا دیا، نظریات بھی بتا دیے کہ اقبال کیا بیان کر رہے ہیں، اور ہماری بحیثیت ایک مسلم قوم کی ہماری کیا ذمہ داری ہے نا۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے شعر نمبر 5۔ شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں ہم۔ جی بچوں، شعر نمبر 5 کاپی ڈاؤن کریے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ کاشغر جو ہے وہ چین کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور حرم کی پاسبانی، حرم کی حفاظت، حرم کی نگہبانی، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور نیل، دریائے نیل، کاشغر چین کا شہر۔ اب ہم تشریح پہ آتے ہیں بچوں۔ تشریح کی ہیڈنگ دیجیے اور تشریح کا آغاز کریے۔ منجر بالا شعر میں علامہ اقبال ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو جائے، وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، دنیا کے سارے مسلمان مل کر اسلام، قرآن اور حرم کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمان مصر میں بسنے والے ہوں، مسلمان مصر میں بہنے والے دریائے نیل کے ساحلوں یعنی افریقہ سے لے کر چین کے ایک شہر کاشغر تک متحد ہو جائیں۔ افریقہ اور ایشیا میں مسلمان ممالک کی اکثریت ہے، اسی لیے علامہ اقبال تمنا کر رہے ہیں کہ افریقہ کے ساحلوں سے ایشیا کی ہر کونے تک تمام مسلمان ایک ہو کر کفر و الحاد کا مقابلہ کریں۔ یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اقبال کس بات کی تمنا کر رہے ہیں، کیا خیال جو ہے وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مسلمان کیا بن جائیں، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، متحد ہو جائیں، چاہے وہ کہاں پر مصر کے بہنے والے دریائے نیل کے ساحلوں سے مراد یہاں افریقہ سے لے کر چین کے ایک شہر کاشغر تک کے مسلمان کیا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ افریقہ اور ایشیا میں مسلم ممالک کی کیا ہے، اکثریت ہے، وہاں زیادہ مسلمان رہتے ہیں، تو اس لیے علامہ اقبال کی یہ خواہش ہے اور تمنا ہے کہ افریقہ کے ساحلوں سے ایشیا کے ہر کونے تک تمام مسلمان ایک ہو کر کفر و الحاد کا مقابلہ کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔